بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں سنا کرتے تھے کہ کسی بادشاہ نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ وہ کتنا زیادہ ڈیووشن کرتے ہیں، کتنا سیکریفائس کرتے ہیں اور کتنے امانت دار ہیں، اس کے لیے ایک اعلان کروا دیا کہ آج رات سارے لوگ دودھ کی بالٹی آ کے بڑے اس حوض میں، ایک حوض بنوایا، اس کے اندر دودھ کی بالٹی ڈالیں گے۔ اب رات جب گزرنے لگی تو مختلف لوگ کسی ایک نے سوچا سارے لوگ دودھ ڈالیں گے، میں پانی ڈال دیتا ہوں، تو کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ ہر ایک نے یہی سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی کیا ضرورت ہے دودھ ڈالنے کی، آخر کو کسی کو پتہ تھوڑی چلے گا، بس سارے دودھ ڈال رہے ہیں، میں پانی کی بالٹی ڈال دیتا ہوں۔ اس طرح کرتے 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 صبح بادشاہ بڑے اشتیاق کے ساتھ اس حوض پہ پہنچا کہ دیکھیں آج میری قوم کے لوگوں نے، میرے علاقے کے لوگوں نے دودھ کا پورا حوض بھرا ہوگا، تالاب پورا حوض وہ دودھ سے بھرا ہوگا۔ وہ پہنچتا ہے وہاں، لیکن اسے بڑی حیرت ہوتی ہے، ایک دم تو وہ سکتے میں آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دودھ کا تو نام و نشان نہیں ہے، سب نے پانی کی بالٹیاں ڈالی ہوئی تھی۔ اصل میں رات نے سب کو یہی سوچا کہ بادشاہ کون سا دیکھ رہا ہے، بس ٹھیک ہے پانی ڈالتے ہیں، باقی دودھ ڈال دیں گے، سب نے یہی سوچا، اور پورے کے پورے تالاب میں، حوض کے اندر صرف پانی ہی پانی تھا، کوئی دودھ کی بوند بھی نہیں تھی۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بات سنانے کی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ یہ اس لیے میں نے آج آپ سے شیئر کرنے کی سوچا، کافی دن ہو گئے ویسے بھی کوئی ویڈیو پہ آپ سے بات نہیں ہوئی، کہ ماحول اور معاشرے پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ نظر ڈالیں، جھوٹ ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے، گالیاں ہیں، وہ الفاظ بکے جا رہے ہیں جو نہ کبھی سنے تھے نہ کبھی دیکھے تھے، وہ الفاظ سوشل میڈیا پہ بولے جا رہے ہیں، ایسی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، ایسا مواد ہے، گندا بھی ہے اخلاقی لحاظ سے بھی۔ پھر آپ سوسائٹی کے اندر جاتے ہیں، امانت داری نہیں ہے، بدتمیزی موجود ہے، گالیاں موجود ہیں، کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرتا، کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں تو رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ پھر ہر طرف جو خبریں ہیں ارد گرد آپ کے، پرنٹ میڈیا پہ ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ ہے، وہ بہت ہی ایسی خبریں ہیں کہ جو بظاہر ہمیں ڈپریشن کا شکار کرنے والی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ظلم ہی ظلم، ناانصافی ناانصافی، اور پھر یہ ہے کہ ہر آنے والا لمحہ اور بڑا کام، برا کام لے کے آ رہا ہے، ہر گزرتا لمحہ، ہر دن، یعنی جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں پھر تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ برا ہے، لیکن ایک مہینے بعد محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، جو پچھلا مہینہ تھا وہ شاید بہتر تھا، اب تو حالات اور برے ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہم اس کا تماشا دیکھیں گے؟ کیا اللہ نے ہمیں صرف اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کا تماشا دیکھیں، اپنی اپنی بیٹھکوں کے اندر بیٹھ کے کڑیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہیں، ایک دوسرے کے بارے میں برا بلا کہیں، اور بس؟ ایسا نہیں۔ میرے خاص طور پر میں یہ بات نوجوانوں سے کر رہا ہوں، میرے نوجوان بچوں، بچیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس رول کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں اپنے اپنے حصے کا کوئی اچھا کام جو سوسائٹی کو اچھائی سے بھرے، اب چاہے وہ ایک اینگل کا ہو، بالکل ایک چھوٹا سا کام ہو، لیکن وہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر کوئی بھلائی پھیلے، ہمیں اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنے وقت کی جو ہم مینجمنٹ کرتے ہیں نا اس کے مطابق، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دی ہیں، جو وسائل دی ہیں، ان سب کے مطابق کوئی اپنے حصے کا کام سوچے، تماشائی نہ بنے۔ کیوں کہ جب تماشائی بنتے ہیں تو پھر بالآخر ہم اس ظلم کی گیم کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم مظلوم بھی بنتے ہیں اور ظالم بھی بنتے ہیں، اور پھر ہماری پہچان ختم ہو جاتی ہے، ہم وہ جو اللہ کے بندے ہیں، ہم وہ جو مسلمان ہیں، ہماری وہ پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ ہم شیطان کے جلائے ہوئے اس جو آگ کا ڈھیر ہے نا، ہم اس کے تماشا بنتے، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی اپنا حصہ، وہ جو پانی کی بوند ڈالنے کا تصور تھا نا، وہ نہیں ہے، اس لیے ہم بھی گویا اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو آئیے اپنے حصے کا کوئی بھلائی کا کام، کوئی خیر کا کام، اپنے رب کو راضی کرنے کا کام، اس کو سوچیں، اور
اکیلے نہیں کر سکتے نا تو تھوڑا کوشش کریں، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گرد اچھے لوگوں کا ایک انوائرمنٹ بنائیں، ایک کمپنی بنائیں، پھر مل کے معاشرے کے اندر چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کام کیوں نہ ہو، وہ گندگی سے روکنے اور گندگی، یہ جو کاغذ والی گندگی اور اس طرح گندگی ہے نا، یہ اٹھانا اور اس کو صاف رکھنا اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ گندگی باہر نہیں پھیلانی، چاہے یہی کام پھیلانے کا کیوں نہ ہو، لوگوں کو کہنا بتانا، اور اس معاملے میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس طرح کے بے شمار کام ہیں جو ہم چھوٹے چھوٹے، جس کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں چھوڑیے مت، کیونکہ برائی بھی چھوٹی سے بڑی ہو رہی ہے، ظلم بھی چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے، تو نیکی کو بھی اکٹھے ہو کے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملائیے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ آپ کی اپنی موٹیویشن کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ہم مزاج اور اس نیکی کے کام کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اگر آپ اکیلے ہوں گے تو آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا۔ ملائیں اپنے ساتھ اپنے مزاج کے کچھ لوگوں کو، تہیہ کریں، طے کریں کہ بھئی اب اس نیکی کو پروموٹ کرنا ہے معاشرے کے اندر، تماشا نہیں دیکھنا برائی کا، ظلم کا۔ دیکھیں اپنے حصے کا دیا جلانے والا جو شعر ہے نا، اپنے حصے کا دیا جلانے کا اہتمام تو کرے نا، کوشش تو کرے نا۔ دیکھیں رب جو ہوتا ہے نا، رب پھر برکت ڈالتا ہے، بہت چھوٹے لیکن اچھے کام کے اندر بھی بڑی برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ جو چھوٹا دیا ہوتا ہے نا، وہ بڑی روشنیوں کے متبادل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا مل جائیں ہم کچھ اپنے جیسے لوگوں کو جو اپنے ہم مزاج ہوں، جو کچھ نیکی اور خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ملائیں اپنے ساتھ، ان کا ایک حلقہ بن جائے، اور پھر اس کام کو جو بھی آپ چھوٹا نیکی کا، اچھا خیر کا، اپنے مالک کو راضی کرنے کا کام سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو کرنا شروع کر دیں۔ وہ دنوں میں بھی کریں، وہ پھر مہینوں میں بھی کریں، وہ پوری دل لگی کے ساتھ پھر مہینوں اور سالوں میں کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ بظاہر جو بہت چھوٹا سا کام ہے وہ بڑے رزلٹ دے گا۔ اور یہ صرف مردوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ صرف بچیوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ عورتیں بھی کریں، یہ بڑی عمر کے مرد بھی کریں، یہ نوجوان بچے اور بچیاں بھی کریں۔ نوجوان بچے اور بچیوں کی ان پٹ نا وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ آئیے مل کر اس کا عہد کریں اور اپنے حصے کے نیکی کا کام چن لیں، اور ایک چھوٹا گروپ دائرہ بنا کے ایسے اپنے جیسے سوچنے والے لوگوں کا اس کام کا آغاز کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔